بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم وضو کے ارکان یعنی وضو کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ وضو کے 4 ارکان ہیں اور یہی چاروں ارکان وضو کے فرائض بھی ہیں۔ پہلا فرض چہرے کا دھونا۔ لمبائی میں چہرے کی حد پیشانی کے ابتدائی حصے سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، اور چوڑائی میں چہرے کی حد وہ جگہ ہے جو دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے۔ دوسرا فرض ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ چوتھا فرض سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ وضو کا سبب یعنی وضو کس لیے کیا جاتا ہے؟ تو وضو کا سبب یہ ہے کہ وہ کام جو بغیر وضو کے جائز نہیں، وضو کرنے کی وجہ سے وہ جائز ہو جائیں، اور یہ وضو کا جو سبب ہے یہی وضو کا دنیاوی حکم ہے، اور اس کا اخروی حکم آخرت میں ثواب حاصل کرنا ہے۔ وضو کے واجب ہونے کی شرائط: نمبر 1 سمجھدار ہونا یعنی عاقل ہونا۔ نمبر 2 بالغ ہونا۔ نمبر 3 مسلمان ہونا۔ نمبر 4 اتنے پانی کے استعمال پر قادر ہونا کہ جو پانی وضو کے لیے کافی ہو۔ نمبر 5 حدث کا پایا جانا یعنی ناپاکی کا ہونا۔ نمبر 6 حیض و نفاس کا نہ ہونا۔ نمبر 7 وقت کا تنگ نہ ہونا۔ وضو کے درست ہونے کی، صحیح ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 اعضائے وضو پر پانی بہہ جانا، یعنی جو 3 اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان پر پانی کا بہہ جانا۔ نمبر 2 جو چیز وضو کے خلاف ہے جیسے حیض، نفاس اور حدث یعنی ناپاکی، اس کا ختم ہو جانا۔ نمبر 3 جو چیز جسم تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے اس چیز کا دور ہو جانا، مثلاً موم اور چربی۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل فی الوضوء، وضو کے بارے میں فصل۔ ارکان الوضوء، وضو کے ارکان 4 ہیں۔ وہیا اور وہ یعنی ارکان، فرائضہ اس کے یعنی وضو کے فرائض ہیں۔ الاول پہلا فرض غسل الوجہ چہرے کو دھونا ہے۔ وحدہ اور اس کی یعنی چہرے کی حد، طولاً لمبائی میں، من مبدئی سطح الجبہتی پیشانی، پیشانی کی سطح کی ابتدا سے، الی اسفل الذقن ٹھوڑی کے نیچے تک ہے۔ اسفل مانا نیچے، ذقن مانا ٹھوڑی۔ وحدہ اور اس کی یعنی چہرے کی حد، عرضاً چوڑائی میں، ما وہ ہے، بینا شاہمتئی الاذنین جو دونوں کانوں کی دونوں لوؤں کے درمیان ہے۔ اذنین دونوں کان، شاہمتہ دونوں لو۔ چہرے کی حد چوڑائی میں دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے۔ والثانی اور دوسرا فرض غسل یدیہ مع مرفقیہ دھونا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کوہنیوں کے ساتھ۔ یدیہ دونوں ہاتھ، مرفقیہ دونوں کوہنیاں۔ والثالث اور تیسرا فرض غسل رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کو دھونا، مع کعبیہ اپنے دونوں ٹخنوں کے ساتھ۔ الرابع چوتھا فرض مسح ربع رأسہ اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یعنی سر کے چوتھائی کا مسح کرنا۔ وسببہ اور اس کا یعنی وضو کا سبب، یعنی کیوں کیا جاتا ہے وضو؟ وضو کا سبب استباحۃ جائز کرنا ہے، ما اس چیز کو، لا یحل جو جائز نہیں ہوتی، الا بہ مگر اس کے ساتھ یعنی وضو ہی کے ساتھ۔ وہو اور وہ یعنی سبب وضو کا جو ہے، حکمہ الدنیاوی یہ اس کا یعنی وضو کا دنیاوی حکم ہے۔ وحکمہ الاخروی اور اس کا یعنی وضو کا اخروی حکم، الثواب فی الآخرۃ آخرت میں ثواب حاصل کرنا ہے۔ وشرط وجوبہ اور اس کے یعنی وضو کے واجب ہونے کی شرط، العقل
عاقل یعنی سمجھدار ہونا، والبلوغ بالغ ہونا، والاسلام مسلمان ہونا، وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی اور قدرت کا ہونا اس پانی کے استعمال پر کہ جو وضو کے لیے کافی ہو، کافی پانی کے استعمال پر قدرت کا ہونا، ووجود الحدث اور حدث کا ہونا، وعدم الحیض والنفاس وضیق الوقت اور حیض اور نفاس کا نہ ہونا اور وقت کا تنگ نہ ہونا۔ وشرط صحتہ اور اس کی یعنی وضو کے صحیح ہونے کی شرط ثلاثۃ تین ہیں، عموم البشرتی بالماء الطہوری، بشرتی معنی جلد کا عام ہونا ہے تو طہور پاک کرنے والے پانی کے ساتھ، یعنی لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ جلد کا عام ہونا ایسے پانی کے ساتھ جو پاک کرنے والا ہے، جبکہ معنی یہ ہے کہ وضو والے اعضاء کی جو جلد ہے اس پر پانی کا بہہ جانا، یہ پہلی شرط ہے صحیح، انقطاع اور ختم ہو جانا، ما اس چیز کا ینافی ہی جو منافی ہے اس کے یعنی وضو کے، من حیض و نفاس و حدث یعنی حیض اور نفاس اور حدث، وزوال اور ختم ہو جانا، ما اس چیز کا یمنع جو روکے وصول الماء پانی کے پہنچنے کو الی الجسد جسم تک، کشمع جیسا کہ موم، و شحم اور چربی۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور اپرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔